بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ دبستان مرثیہ کے ساتھ اصغر مہدی اشر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، مرثیہ اردو کی ایک مقبول صنف سخن ہے جس کا شمار شاعری کی مقبول و معروف موضوعی اصناف میں ہوتا ہے۔ مرثیہ صرف جذبات کا اظہار نہیں، یہ ہمارے اجتماعی شعور، ہمارے عقائد اور ہماری تہذیبی شناخت کا آئینہ ہے۔ صدیوں سے اردو مرثیے کے شعراء نے اپنے کلام کے ذریعے انسان کے دل و دماغ کو روشن کیا ہوا ہے، اس کے احساسات کو جلا بخشی ہے اور اس کے فکری سفر کو نئی سمت دی ہے، نئی وسعت دی ہے۔ اردو مرثیے کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس نے عربی اور فارسی روایت سے اثر تو قبول کیا مگر اسے محض نقل نہیں کیا۔ مرثیے نے ان روایات کو اپنے مزاج، اپنی فضا اور اپنے تہذیبی رنگ میں ڈھال کر ایک نئی ادبی دنیا تخلیق کی، ایک ایسی دنیا جہاں اخلاقی اقدار بھی تھیں، فکری وسعت بھی اور زبان کی لطافت بھی۔ وقت کے ساتھ اردو شاعری میں موضوعات کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور اسی طرح اردو مرثیے میں بھی موضوعات کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ اردو مرثیے کی فکر میں پختگی آئی، زبان میں شستگی پیدا ہوئی، انداز بیاں میں نکھار آیا، اور یہی وجہ تھی کہ مرثیے کی نسبت اور مرثیے کی مدد سے اردو بر صغیر کی ایک روشن تہذیبی زبان بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اردو شاعری کو آج بھی زندگی، مقبولیت اور نسلوں کو متاثر کرنے کا ہنر آتا ہے۔ ناظرین، اردو مرثیے کا سفر صرف الفاظ کا سفر نہیں ہے، یہ ایک تہذیب کا سفر ہے، یہ ایک تاریخ کا سفر ہے، انسانی احساسات کا سفر ہے۔ یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ادب صرف پڑھنے کی چیز نہیں، یہ جینے کا طریقہ بھی ہے۔ اردو مرثیے کے شاعروں کے عظیم ذخیرے میں جب مرثیے نے ایک انفرادی حیثیت حاصل کی تو انیس و دبیر کا دور آیا۔ انیس و دبیر کے مرثیوں کی بے بناہ مقبولیت کے سبب مرثیوں کے ساتھ مسدس کی حیت مخصوص ہو گئی۔ مرثیے کے موجودہ اجزائے ترکیبی میر ضمیر نے متعین کیے، جن کی پابندی کی جاتی ہے اور کبھی کبھی ان سے گریز بھی کیا گیا ہے۔ بعض افراد یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر یہ اجزاء ضروری ہیں اور اگر یہ اجزاء نہ ہوں تو مرثیہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، مگر اگر ہم اساتذہ کی بات کریں، خود میر ضمیر کا تذکرہ کریں، انیس کی بات کریں، دبیر کی بات کریں، مونس کا ذکر کریں، تعشق کی بات کریں، ادب کی بات کریں، تو ان کے ہر مرثیے میں یہ تمام کے تمام اجزاء جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ اب یہ اجزاء کیا ہیں؟ سب سے پہلے جو اجزاء متعین کیے گئے ان میں مرثیے کا چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجس، رزم، شہادت اور بین۔ بعض کتابوں میں دعا کی بھی شمولیت کی گئی ہے، مگر ہم آج آپ سے ذکر کریں گے ان تمام اجزاء کا، اور میں آپ کو مثالاً کچھ بند بھی چند مرثیوں سے پیش کروں گا تاکہ آپ کو ان اجزاء کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں چہرے سے۔ ناظرین، میر وحید انیس کے بھائی انس کی اولاد تھے۔ جوانی میں ان کا انتقال ہوا اور لکھنؤ میں انیس کے بعد جس قدر عزت وحید کے مرثیوں کو ملی اس کی مثال کم ہے۔ ان کا ایک مرثیہ اے قلم دامن کاغذ پہ گوہر ریز ہو پھر بہت مشہور ہے، مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے۔ سید جاوید حسن قبلہ صاحب یہ 25 سال سے زائد ہو گئے جو ہیں وہ اپنے استاد کے گھر کی مجلس میں یہ مرثیہ 25 سال سے زیادہ سے پیش کرتے آ رہے ہیں۔
میں بھی یہ مرثیہ یہاں کینیڈا میں تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں، یہ 6واں سال ہے، ہر سال پیش کرتا ہوں مبشر مہدی صاحب کی منعقد کردہ مجلس میں۔ اے قلم دامن کاغذ پہ گوہر ریز ہو پھر، اے سخن منتظم نظم دلاویز ہو پھر، اے قرت غیرت شب دیز سبک خیز ہو پھر، اے زباں صورت شمشیر علی تیز ہو پھر، ڈھنگ ضرب اسد حق کا نظر آ جائے، معرکہ خیبر و خندق کا نظر آ جائے، صورت رزم سر بزم ہو وہ پیش نگاہ، آ کے حیرت میں کہیں سب کے زہ شان الہ، ایک طرف رن میں نظر آئے ہزاروں روبا، ایک جانب یہ بہادر ہو بسط سولت و جاہ، زیر کرتا ہوا زوروں پر چڑھا جاتا ہو، وہ ہٹے جاتے ہوں یہ شعر بڑھا جاتا ہو۔ ناظرین، مرثیے کے چہرے دعاؤں سے بھی شروع ہوتے ہیں، شاعر اپنی تعلی بھی کرتے ہیں، مرثیے کی طرف اپنے آپ کو راغب بھی کرتے ہیں لکھنے کے لیے، جیسے کہ اس مرثیے میں ہے، یہ حضرت عباس کی جنگ کا مرثیہ ہے، مشہور و معروف مرثیہ ہے، اور یہی مرثیے کا چہرہ ہے جسے آپ ایک طرح سے مرثیے کی ابتدا بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب ہم سراپا کا ذکر کریں گے تو میں آپ کے سامنے ایک اور مرثیہ پیش کروں گا، اور یہ مرثیہ دبیر کا وہ مرثیہ ہے جس کو میرے خیال میں کہیں بھی کسی بھی مجلس میں، کہیں بھی کسی بھی محفل میں تعارف کروانے کی ضرورت نہیں، مارکا آرا مرثیہ ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ اب یہیں پہ میں روک کے آپ سے یہ دوبارہ بتلاتا چلوں کہ جو بات میں نے آپ سے کی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مرثیے میں یہ تمام اجزاء ہوں، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، کیونکہ یہ مرثیہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، آمد سے شروع ہو رہا ہے، اس میں چہرہ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا، مرثیہ شروع آمد سے ہے، پھر اس کے بعد رجز بھی ہے، رزم بھی ہے، شہادت بھی ہے، بین بھی ہے، سراپا بھی ہے، مگر جب مرثیہ شروع ہوا تو وہ مرثیہ آمد سے شروع ہوا کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چرق کوہن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، ہیبت سے ہیں 9 قلعے افلاک کے دربند، جلاد فلک بھی نظر آتا ہے نظر بند، واہ ہے کمر چرخ سے جوزا کا کمر بند، سیارے ہیں غلطاں صفت طائر پر بند، انگشت اتارت سے قلم چھوٹ پڑا ہے، خورشید کے پنجے سے علم چھوٹ پڑا ہے۔ ناظرین، اسی مرثیے میں آگے جا کر سراپا کے چند بند میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ مرثیہ نگار جو جس کے حال پر مرثیہ ہوتا ہے اس کا سراپا پیش کرتا ہے۔ بہت سے مرثیہ نگاروں نے امام حسین کا سراپا پیش کیا، بہت سے مرثیہ نگاروں نے مولا علی کا سراپا پیش کیا، حضرت علی اکبر کا سراپا ہے، جناب حر کا بھی سراپا جو ہے، اصحاب حسین کا بھی سراپا کہا گیا ہے، اور یہ مختلف مرثیہ نگار جو ہیں یہ سراپا لکھنے میں مشاخ تھے۔ یہ کہوں تو بجا ہوگا کہ انیس اور دبیر نے جو سراپے تحریر کیے ہیں وہ قلم توڑ ہیں، اور ان کی مثال آئندہ صدیوں تک کے ملنا مشکل ہے۔ سنیے گا، حضرت عباس کا سراپا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کچھ چیزیں ہوں گی، رخ کی بات ہو تو آئینہ کہا رخ کو تو کچھ بھی نہ سنا کی، صنعت وہ سکندر کی، یہ صنعت ہے خدا کی، واہ خاک نے سیقل یہاں قدرت نے جلا کی، تالے نے کس آئینے کو خوبی یہ عطا کی، ہر آئینے میں چہرہ انسان نظر آیا، اس رخ میں جمال شہ مرداں نظر آیا۔ ناظرین، سراپا کیا ہے؟ یہ جس کے حال کا مرثیہ ہے، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کے انداز، اس کے اطوار مثالوں کے ساتھ، تشبیہات کے ساتھ، استعارات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ بند جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یہ رخ کا بند تھا۔ اب ہاتھوں کا آپ جو ہے وہ بند سنیے۔ اسنا اشری اب کریں ہاتھوں کا نظارہ، 10 انگلیاں ہیں مثل علم ان میں سفارہ،
ہر پنجے کا ہے پنج تنی کو یہ اشارہ، اے مومنو عشرے میں علم رکھنا ہمارا، پہلے میرے آقا میرے سالار کو رونا، پھر زیر علم ان کے علمدار کو رونا۔ اب علمدار کے قد کا احوال اس بند میں ہے۔ مشتاق ہوں اب عالم بالا کی مدد کا، درپیش ہے مضمون علمدار کے قد کا، یہ ہے قد بالا پہ سرے شیر سمت کا، یا سایہ مجسم ہوا اللہ احد کا، اس قد با دو ابرو کی کشش کیا کوئی جانے، کھینچے ہیں دو مد ایک الف پر یہ خدا نے۔ ناظرین یہ سراپا کا تذکرہ ہے، آپ نے یقیناً مجھ سے یا کسی اور سے انیس کا وہ مرثیہ جس میں انہوں نے امام حسین کا سراپا پیش کیا ہے، جس کی آنکھوں کے 3 یا 4 بند جو ہیں وہ بہت مشہور ہوئے تھے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں آنے والی کسی محفل میں مجلس میں یا پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بلکہ وہی مرثیہ میرے سامنے آ گیا، کیونکہ میں رخصت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ رخصت کے کیا بند ہیں، اور وہی مثال کہ یہ مرثیہ رخصت سے شروع ہو رہا ہے، چہرے سے نہیں، سراپا سے نہیں، رخصت سے یہ مرثیہ شروع ہو رہا ہے۔ جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، کوثر پہ قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا، گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا، خاک اڑ رہی تھی حال یہ تھا بارگاہ کا، بھائی نہ وہ رفیق نہ وہ نور عین تھے، 2 بہنیں رونے والیاں تھیں ایک حسین تھے، بہنیں پکارتی تھیں کہ بیرن تیرے نثار، اب تک تو گھر میں آئے تھے مقتل سے چند بار، بھیا سنگھا دو نکھت گیسوئے مشک بار، اس بھینی بھینی بو کے لیے دل ہے بے قرار، آئے نامو جان کا پرسا بھی دینے کو، کیا بے کہے چلے گئے صغرا کے لینے کو، بے خود تھی غم میں نور نظر کے وہ دل فگار، سمجھی نہ کچھ کہ کون یہ روتا ہے زار زار، جب یہ سنا کھڑا ہے محمد کا یادگار، ماتم کی صف پر گر پڑی اٹھ کر وہ سوگوار، رو کر کہا نہ پاؤں نہ قابو میں ہاتھ ہیں، کیوں صاحبوں کہو علی اکبر بھی ساتھ ہیں، پرخوں جبیں پھٹے ہوئے کپڑے بدن پکاک، چادر سیاہ ایک گرے باں 1000 چاک، سر بھی جگر بھی سینہ پرخوں بھی دردناک، بے کس بہن کے حال پر روئے امام پاک، فرمایا آئیں کیا کہ سینہ دل پکھائے ہیں، ہم ان کی لاش چھوڑ کے رخصت کو آئے ہیں، یہ کہہ کے نکلے خیمے سے شبیر دل فگار، دیکھا کھڑا ہے ڈیوڑی پہ اسپِ وفا شیار، گردن پہ ہاتھ پھیر کے بولا وہ نامدار، طاقت نہ ہو تو جائے پیادہ تیرا سوار، یہ گردش فلک یہ جفائے زمانہ ہے، تو بھی تو 3 روز سے بے آب و دانہ ہے۔ ناظرین یہ بند رخصت کے ہیں، جب خیمے سے کوئی بھی شہید جو ہے وہ جنگ کے لیے جاتا ہے تو وہ خیمے میں آ کے رخصت لیتا ہے، چاہے وہ حضرت علی اکبر کی رخصت ہو، چاہے وہ حضرت عباس دلاور کی رخصت ہو، امام حسین کی رخصت ہو، اور ظاہری بات ہے جب رخصت ہوتی ہے تو اس کے بعد میدان میں آمد بھی ہوتی ہے، اور یہ آمد کا ایک اور مرثیہ آپ کے سامنے آمد بیان کرتا ہوں، میر انیس کا ہی مرثیہ ہے، مگر اس سے پہلے چونکہ آپ سے کہا تھا کہ سراپا کے بھی کچھ بند اس مرثیے سے پیش کروں گا، تو کوشش کرتا ہوں گیسو امام حسین کے دیکھیے گا، کیا خوشنما ہیں چہرے پہ گیسو کو دیکھیے، شب اور آفتاب کے پہلو کو دیکھیے، 2 راتیں ایک سحر رخ نیکو کو دیکھیے، جنگل تمام بس گیا خوشبو کو دیکھیے، چہرے کی ذو سے دشتے پورا شوب عرش ہے، ساری زمیں پہ امبر سارا کا فرش ہے۔ ابرو کا بند بھی سنتے جائیے، ابرو ہے یا کھچی ہوئی حیدر کی ذوالفقار، یہ منہ بھرے ہوئے نہیں جوہر ہیں آشکار، قربا کما ہلال فلک مرتبت نثار، آنکھوں پر جن کی جا ہے یہ ایسے ہیں ذی وقار، پیوستہ منکسر ہیں وہ جو ارجمند ہیں، اتنی فروتنی بھی ہے جتنے بلند ہیں۔ اور آنکھوں پر آ گیا، 3 بند سنیے گا، آنکھوں کو کہیے عین تو عین قطع ہے یہ، پردے ہو کیوں نہ ساتھ کے نور خدا ہے یہ،
سب کو ہے چشم داش کے عین عطا ہے یہ، بیمار خود پس سب کے مرض کی دوا ہے یہ، سر خوش ہے جام ان کی جو الفت کا پی گیا، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا، احسان بھی حیا بھی مروت بھی قہر بھی، خود موت بھی حیات بھی امرت بھی زہر بھی، بینا بھی نکتہ سنج بھی دانائے دہر بھی، تسنیم بھی بہشت بھی کوثر کی نہر بھی، سر شام سے جھکائے ہے نرگس ریاض میں، جنت سواد میں ید بیضا بیاض میں، آہو شکار تیرو کمادار و شیر گیر، ہوشیار و خوش نگاہ و سخن سنج و دل پذیر، خوں ریز و جاں فریز و دلاویز و بے نظیر، قبضے میں ابروؤں کی کمانے مژح کے تیر، جس سادہ دل کو ان کی سیاہی کی یاد ہو، ناخواندہ بھی اگر ہو تو روشن سواد ہو، ذرہ نواز و زہد نما صاحب امتیاز، تناز و شرمگین و گراں قاب و سرفراز، حق بین و پاک باز و خدا بین و بے نیاز، بیدار و داغ دادا و خون بار و غم تراز، گرد اس کے پھر یہ کعبہ ایماں کا طوف ہے، بس اے انیس بس نظر بد کا خوف ہے۔ ناظرین، آمد پر آ گیا اور ایک مثال دیتا چلوں۔ یہ مرثیہ جو ہے وہ میر انیسی کا ہے۔ آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شیر کی، ڈیوڑی سے چل چکی ہے سواری دلیر کی، جاسوس کہہ رہے ہیں نہیں راہ پھیر کی، غش آ گیا ہے شے کو یہ ہے وجہ دیر کی، خوشبو ہے دشت باد بہاری قریب ہے، ہوشیار غافلوں کے سواری قریب ہے، آتا ہے وہ جری جو ہزاروں میں فرد ہے، شیروں کا شیر عازم دشت نبرد ہے، دہشت سے آفتاب کا چہرہ بھی زرد ہے، بڑھ کر پرے سے جو اسے روکے وہ مرد ہے، سربر کوئی ہوا نہیں اس خاندان سے، گھر میں اسی کے اتری ہے تیغ آسمان سے۔ ناظرین، آمد کا ذکر ہوا، اب میں آتا ہوں رجس پر۔ شدید لکھنوی کا ایک مرثیہ ہے، خاندان عشق اور خاندان انیس کے چشم و چراغ، شدید لکھنوی، ان کا مرثیہ ہے رن میں ہم شکل رسول الثقلین آتا ہے۔ اس میں حضرت علی اکبر کا رجس جو بہت کم مرثیوں میں پڑھنے کو ملتا ہے، سنیے گا۔ روک کے باغ رجس قاں ہوا شبیر کما، علی اکبر ہوں میں فرزند حسین زی جاہ، دادی زہرا کے شرف جانتے ہیں حق آگاہ، میرے دادا ہیں علی زیغم رب شیر الہ، ناز جس پر ہے شجاعت کو وہ صفدر ہوں میں، اس کی رحمت ہے کہ ہم شکل پیمبر ہوں میں۔ ناظرین، رجس اصل میں اپنے حسب اور نسب کو آگے والی سامنے والی فوج کو بتلانا ہے۔ یہ رجس بعض مرثیہ نگاروں نے ان کے بھی رقم کیے ہیں جو کہ امام حسین سے یا حضرت علی اکبر سے لڑائی کرنے کو آئے، جیسے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے میں جو ہے وہ مخالف فوج کے سوار کا بھی رجس موجود ہے۔ اسی طرح کان عقیق لطف الہی حسین ہے میں بھی جس سوار سے جنگ کی جا رہی ہے جو باطل کی طرف ہے، اس کا رجس شامل ہے، مگر اس رجس کا جواب پھر امام حسین کے رجس سے ہے، حضرت عباس کے رجس سے ہے۔ اس مرثیے میں حسب اور نسب کا بیان حضرت علی اکبر کا رجس جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہے زمانے میں کسی کا یہ حسب اور نسب، گو کے ذی قدر وجاہت ہیں بنی ہاشم سب، پیش کر سکتے نہیں ہم سا کوئی اہل حرب، یہ تو سب وصف اضافی تھے سنو ذاتی اب، ناطقہ بند زمانے کا ہے گویائی میں، فرد ہیں مثل علی مارکہ آرائی میں، شیر ہوں بزدل ثابت جو شجاعت دکھلائیں، پہلوا خاک میں مل جائیں جو قوت دکھلائیں، ہمتیں پست ہو دنیا کی جو ہمت دکھلائیں، حسن یوسف گرے نظروں سے جو صورت دکھلائیں، ہم سے سربر نہ ہو عالم جو بہم ہو جائیں، گر عرب دیکھیں فصاحت تو عجم ہو جائیں۔ ناظرین، اب اگلا جو جز ہے مرثیے کا وہ شہادت کہلاتی ہے، اور شہادت کے کچھ بند، اس سے بہتر مرثیہ کیا ہوگا، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، اسی مرثیے کے 3-4 بند شہادت کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ابھی مولا نے سر عجز اٹھایا تھا نہ آہ، نیزہ ایک چھاتی پہ مارا جو کسی نے ناگاہ،
غش میں گرنے لگے گھوڑے سے امام ذی جاہ، آئی خاتون قیامت کی صدا بسم اللہ، تھامنے آئے علی خلد سے گھبرائے ہوئے، دوڑے محبوب خدا ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، ایک جفا کیش نے پھر پہلو پر نیزہ مارا، چھت گیا توڑ کے چھاتی کو کلیجہ سارا، پشت تازی پر سنبھلنے کا نہ پایا یارا، گر پڑا خاک پر وہ عرش خدا کا تارا، گرد آلود قبائے شہ پرنور ہوئی، ریت زخموں کے لیے مرہم کافور ہوئی، جب تڑپنے کی بھی طاقت نہ رہی سرور کو، غل ہوا یہ کہ غش آیا قلف حیدر کو، فوج سے شمر بڑھا کھینچے ہوئے خنجر کو، سب سے کہتا تھا کہ کاٹوں گا سر سرور کو، قلف احمد مختار کا قاتل ہوں میں، کام میرا ہے اسی کام کے قابل ہوں میں، تیز کرتا ہوا خنجر کو گیا شہ کے خریں، آسماں ہل گیا تھرا گئی مقتل کی زمیں، رو رو چلانے لگی زینب ناشاد حزیں، غش میں بھی گھیرے ہیں میرے بھائی کو لئیں، رحم زہرا کے پسر پر نہیں کھاتا کوئی، خاک سے بھی نہیں زخمی کو اٹھاتا کوئی، غش میں حضرت نے سنے جبکہ یہ زینب کے سخن، کھول کر دیدہ پرخوں کو اٹھائی گردن، دیکھا سر ننگے کھڑی روتی ہے مقتل میں بہن، بنت زہرا کو پکارے یہ شہنشاہ زمن، کیا کیا تم نے کہ پردے سے کھلے سر نکلی، جیتے جی میرے سرا پردے سے باہر نکلی۔ ناظرین، شہادت مصائب کا حصہ ہے اور ہر قدیمی مرثیے میں شہادت جو ہے وہ لازمی جز ہے۔ یہ شہادت کے چند بند میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اب بین کے چند بند جو کہ مرثیے کے جز میں آخری جز کہلاتا ہے۔ کہنے لگا یہ شمر کے اے شاہ بحر و بر، کھا کر سنا ہوئے تھے جب اکبر لہو میں تر، جو بی بی اس کی لاش پہ آئی تھی نوحہ گھر نکلی ہے، اس گھڑی بھی وہی گھر سے ننگے سر، آواز اس کے رونے کی گردوں پہ جاتی ہے حسین کہتی ہوئی دوڑی آتی ہے، سنتے ہی یہ تڑپنے لگے شاہ نامدار، آواز دی یہ زینب بیکس نے ایک بار، بھیا تیری غریب بہن ہو تیرے نثار، ملنے کو تجھ سے آئی ہے یہاں تک یہ سوگوار، ہٹتا نہیں ہے شام کا لشکر میں کیا کروں، نیزوں سے روکتے ہیں ستمگر میں کیا کروں، زینب کے بین سن کے پکارے شہ زمن، للہ نزا میں نہ رلاؤ ہمیں بہن، کٹتا ہے اب گلا ہمیں گھیرے ہیں تیغ زن، خیمے میں جاؤ ہوتا ہے رخصت یہ بے وطن، پردے سے منہ نکالے ہوئے رن کو تکتی ہے، تھامو اسے بہن کہ سکینہ بلکتی ہے۔ حضرت یہ کہہ رہے تھے کہ آئی قیامت رن کی زمیں تو زرد ہوئی آسماں سے زینب نے بڑھ کے جانب مقتل جو کی نگاہ، خنجر سے کٹ رہی تھی محمد کی بوسگاہ، نانا کو دم بدم شہیدیں یاد کرتے تھے، محبوب ذوالجلال سے فریاد کرتے تھے۔ ناظرین، مرثیوں میں اکثر اور خصوصاً دبیر کے مرثیوں میں، مرثیوں کا اختتام جب مصائب میں ہوتا ہے تو دبیر ہمیشہ ایک بند یا دو بند جناب فاطمہ کے بین پر ضرور کہتے ہیں۔ یہاں مونس کا مرثیہ ہے اور مونس کے مرثیے میں بھی یہی جو ہے ترکیب استعمال کی گئی ہے۔ خاتون حشر نے یہ صدا دی بصد ملال، ماں تم کو گود میں لیے بیٹھی ہے میرے لال، پہلو کے درد کا بھی مجھے کچھ نہیں خیال، چیلم تلک رہوں گی یہیں کھولے سر کے بال، ماتم تمہاری لاش پر برپا کروں گی میں، پیٹوں گی خاک اڑاؤں گی تڑپا کروں گی میں۔ ناظرین، یہ مرثیوں کے مختلف اجزاء کے چند بند میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ مرثیے کی تہذیبی اور تمدنی اہمیت کے علاوہ اس کی ادبی حیثیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مرثیے کی مقبولیت کا راز جہاں مذہب سے وابستگی ہے، وہیں تہذیبی، اخلاقی اور ادبی محاسن میں بھی مضمر ہے۔ مرثیے کو انیس نے بھی پیش کیا، دبیر نے بھی اپنی بے پناہ تخلیقی قوت سے پیش کیا، اور ان افراد کی انتھک کوششوں اور محنتوں سے مرثیے کو اعلیٰ اور عظیم شاعری کی صف میں کھڑے ہونے کا مقام ملا۔ یہ مثال عالمی ادب میں بھی ملنا مشکل ہے۔ اگر آپ عربی مرثیے کو لیں یا فارسی مرثیے کو لیں، اردو مرثیہ جو ہے وہ عرش پر جگمگا رہا ہے، اس کا وقار بہت بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان مرثیہ نگاروں نے
جب انسانی رشتوں کو، جذبات کو، احساسات کو اپنی زبان کی شستگی کے ساتھ، منظر نگاری کے ساتھ، اپنی نظم کی آفاقیت کے ساتھ، جمالی اقدار کے ساتھ اور شعر کے جملہ محاسن کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب مرثیہ کہا تو نہ صرف ان کے ادبی ذوق کی تسکین ہوئی بلکہ پچھلے 150 سال سے ہمارے ادبی ذوق کی بھی تسکین ہو رہی ہے۔ ناظرین، مسدس مرثیے کی انتہائی ترقی یافتہ شکل ہے۔ یہ جتنے بھی بند میں نے آپ کے سامنے پیش کیے سب کے سب مسدس کی ہی صورت تھے۔ ابتدا میں مرثیہ 2 پیتی، مثلث، مربع، مخمس میں بھی لکھا گیا۔ سودا نے، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مرثیے کو مسدس کی شکل میں روشناس کروایا، مگر اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ تحقیق اور سب سے زیادہ ایکسپیریمنٹیشن جو مرثیے پر ہوئی وہ سودا نے اپنے دور میں کی۔ تنقید کی بھی ابتدا سودا ہی کے ذمہ جاتی ہے، جب میر گھانسی کے مرثیے پر سودا نے اپنی تنقید کی۔ ناظرین، اس کے ساتھ پہلی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ اس قسط میں آپ نے مرثیے کے اجزاء پر گفتگو سنی۔ ناظرین، دبستان مرثیہ آپ کا پروگرام ہے۔ اگر اس پروگرام میں آپ کوئی مرثیہ سننا چاہیں، اگر مرثیے پر کسی موضوع کو زیر بحث لانا چاہیں اور اس پروگرام کے فارمیٹ کے حساب سے کسی بھی چیز کی مشتاقی ہو تو اسکرین پر دیے گئے ای میل ایڈریس پر رابطہ کیجیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو مرثیے بھی سامنے پیش کریں گے، مرثیے کے موضوعات پر بھی گفتگو ہوگی، تحت اللفظ خوانی پر بھی بات ہوگی اور مرثیے کے بارے میں مزید معلومات آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اصغر مہدی اشر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔ جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، کوثر پہ قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا، گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا، خاک اڑ رہی تھی حال یہ تھا بارگاہ کا، بھائی نہ وہ رفیق نہ وہ نور عین تھے، 2 بہنیں رونے والیاں تھیں، ایک حسین تھے، بہنیں پکارتی تھیں کہ بیرن تیرے نثار، اب تک تو گھر میں آئے تھے مقتل سے چند بار، بھیا سنگھا دو نکہت گیسو مشک بار، اس بھینی بھینی بو کے لیے دل ہے بے قرار، آئے نہ امو جان کا پرسا بھی دینے کو، کیا بے کہے چلے گئے صغرا کے لینے کو، شہ نے کہا بہشت میں ہیں اکبر حسیں، صغرا کہاں ہماری ہی ان کو قبر نہیں، رخصت کرو حسین کو اے زینب حزیں، خیمے تک آ نہ جائے کہیں فوج اہل کی، لا دو رسول پاک کا رختے کہن ہمیں، پہنا دو اپنے ہاتھ سے زینب کفن ہمیں، بے خود تھی غم میں نور نظر کے وہ دل فگار، سمجھی نہ کچھ کہ کون یہ روتا ہے زار زار، جب یہ سنا کھڑا ہے محمد کا یادگار، ماتم کی صف پر گر پڑی اٹھ کر وہ سوگوار، رو کر کہا نہ پاؤں نہ قابو میں ہاتھ ہے، کیوں صاحبو کہو علی اکبر بھی ساتھ ہے، پرخون جبیں پھٹے ہوئے کپڑے بدن پہ خاک،
چادر سیاہ ایک گرے باں ہزار چاک، سر بھی جگر بھی سینہ پرقوں بھی دردناک، بے کس بہن کے حال پر روئے امام پاک، فرمایا آئیں کیا کہ سنا دل پکھائے ہیں، ہم ان کی لاش چھوڑ کے رخصت کو آئے ہیں۔ یہ کہہ کے نکلے خیمے سے شبیر دل فگار، دیکھا کھڑا ہے ڈیوڑی پاس بے وفا شیار، گردن پہ ہاتھ پھیر کے بولا وہ نامدار، طاقت نہ ہو تو جائے پیادہ تیرا سوار، یہ گردش فلک یہ جفائے زمانہ ہے، تو بھی تو 3 روز سے بے آب و دانہ ہے۔ منہ رکھ کے شہ کے بازو پہ بولا وہ با وفا، اے شاہ سوار دوش محمد تیرے فدا، کچھ حق نہ دانا قوری کا مجھ سے ہوا ادا، فاقہ ہو جب کہ آپ کو مولا تو میں ہوں کیا، حیواں ہوں پر نہ ترک رفاقت کروں گا میں، جیتا ہوں گر تو آپ کے آگے مروں گا میں۔ بوئے بہشت لے کے نسیم سحر چلی، آگے فرس کے فتح تو پیچھے ظفر چلی، خود سر پا چتر بن کے ضیاء قمر چلی، گھوڑا چلا کہ فتح کی گویا قبر چلی، غرفوں سے حوریں دیکھتی تھیں شاہ سوار کو، پریاں طبق لیے تھیں سروں پر نثار کو، ہاتھوں پر زر ہیں سب گل خوشرو لیے ہوئے، دوڑی صبا بہشت کی خوشبو لیے ہوئے، تیغوں سپر جو ہیں شہ خوشخو لیے ہوئے، غل ہے کہ ہاں نجات کا پہلو لیے ہوئے، شبیر تو امام ہے ابن امام ہے، گر غیظ آ گیا تو یہ دنیا تمام ہے۔ جھکتی تھیں جب صفوف ملائک پہ سلام، ہنس کر جواب دیتے تھے مولائے قاص و عام، جن ہوتے تھے جو غم پہ تسلیم و احترام، رکھتے تھے سر پہ ہاتھ امام فلک مقام، مطلب یہ صاف تھا کہ مدد ناگوار ہے، میرا یہ سر امانت پروردگار ہے، شرمندہ ہے جبین مبیں سے قمر کا نور، پیدا ہوا ہے زلف سے شب کی سحر کا نور، صلی اللہ یہ نور ہے خیر البشر کا نور، پروانہ روشنی پہ ہے جس کی نظر کا نور، دیکھو نشان سجدہ جبین جناب پر، غنچہ ہے نیلوفر کا گل آفتاب پر، کیا خوش نما ہے چہرے پہ گیسو کو دیکھیے، شب اور آفتاب کے پہلو کو دیکھیے، 2 راتیں ایک سحر رخ نیکو کو دیکھیے، جنگل تمام بس گیا خوشبو کو دیکھیے، چہرے کی ذو سے دشت پورا شوب عرش ہے، ساری زمیں پہ عنبر سارا کا فرش ہے، ابرو ہے یا کھچی ہوئی حیدر کی ذوالفقار، یہ منہ بھرے ہوئے نہیں جوہر ہیں آشکار، قرباں کماں ہلال فلک مرتبت نثار، آنکھوں پہ جن کی جا ہے یہ ایسی ہیں ذی وقار، بے واسطہ منکسر ہیں وہ جو ارجمند ہیں، اتنی فروتنی بھی ہے جتنی بلند ہیں، آنکھوں کو کہیے عین تو عین قطع ہے یہ، پردے نہ کیوں ہو ساتھ کہ نور خدا ہے یہ، سب کو ہے چشم داش کہ عین عطا ہے یہ، بیمار خود
پس سب کے مرض کی دوا ہے یہ، سرخوش ہے جام ان کی جو الفت کا پی گیا، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا، احسان بھی حیا بھی مروت بھی قہر بھی، خود موت بھی حیات بھی امرت بھی زہر بھی، بینا بھی نکتہ سنج بھی دانائے دہر بھی، تسنیم بھی بہشت بھی کوثر کی نہر بھی، سر شرم سے جھکائے ہے نرگس ریاض میں، جنت سواد میں ید بیضا بیاض میں، آہو شکار تیر و کمادار و شیرگیر، ہوشیار و خوش نگاہ و سخن سنج و دل پذیر، خونریز و جاں فریب و دلاویز و بے نظیر، قبضے میں ابروؤں کی کمانیں مژاح کے تیر، جس سادہ دل کو ان کی سیاہی کی یاد ہو، ناخواندہ بھی اگر ہو تو روشن سواد ہو، ذرہ نواز و زہد نما صاحب امتیاز، تناز و شرمگین و گرا قام و سرفراز، حق بین و پاک باز و خدا بین و بے نیاز، بیدار و داغ دادا و خونبار و غم تراز، گرد اس کے پھر یہ کعبہ ایماں کا طوف ہے، بس اے انیس بس نظر بد کا خوف ہے، اللہ رے روب شیر ہرن ہو گئے ہیں سب، خود دل شکستہ قلع شکن ہو گئے ہیں سب، آماج خوف تیر فگن ہو گئے ہیں سب، زم صورت کما ہمتن ہو گئے ہیں سب، آنکھیں ملائیں کب یہ شریروں کی تاب ہے، کس دل کو اس نگاہ کے تیروں کی تاب ہے، شیر خدا کے شیر سے کیوں کر ہو چار آنکھ، وہ گربہ چشم اور یہ آہو شکار آنکھ، خورشید فاطمہ سے ملائیں ہزار آنکھ، عاجز ہے جھپکی جاتی ہے بے اختیار آنکھ، گھورے کوئی تو حاصل عین الکمال لے، خود اس کی آنکھ پنجہ مژگاں نکال لے، کیا نور ہے رخ قلف بو تراب پر، ہے یہ عرق کے عطر کے قطرے گلاب پر، کچھ تیرگی سی آ گئی ہے آب و تاب پر، سونا چڑھاؤ پھر ورق آفتاب پر، آئے جلال میں نہ جلالت حضور کی، تشبیہ ہے خدا و محمد کے نور کی، کیوں منہ کو پھیرتا ہے خجل ہو کے آفتاب، شرمندہ ہوگا اپنی چمک کھو کے آفتاب، آنکھیں ملے اٹھا ہے اگر سو کے آفتاب، لازم ہے آئے سامنے منہ دھو کے آفتاب، گر چاہتا ہے عرش سے سر اس کا جا ملے، کہہ دو کہ عرض پاک کے ذروں میں آ ملے، درج دہن پلال و عقیق یمن نثار، غنچے نثار پھول تصدق چمن نثار، حسن بیاں پا طوطی شکر شکن نثار، شور نمک پا شاعر شیریں سخن نثار، فقروں میں لطف باتوں میں لذت بھری ہوئی، قرآن کی طرح ہے فصاحت بھری ہوئی، دنداں کوا کے بے فلک عز و شان حسن، گر ہیں تو بس یہی ہیں زمانے میں جان حسن، خالق نے موتیوں سے بھرا ہے دہان حسن، خود لال ہے صفات میں جس کی زبان حسن، کوسوں ضیاء ہے وادی مینو سرشت میں، گویا چمک رہے ہیں ستارے بہشت میں، وہ ریش پاک اور وہ چہرے کی آب و تاب، نکلا ہے چیر کر شب یلدا کو آفتاب، کچھ جا بجا
जो खुल गया है रीश का क़िज़ाब, रुखसत है मिल रहे हैं गले पीरियो शबाब, ता वक्ते अस्र और ज़माने हयात है, अब जिंदगी में कोई न दिन है न रात है, सीने का आईना है कि नूरे खुदा का घर, या वो मदीना इल्म का हैदर है जिसका दर, इस सद्र में भरे हुए हैं राज के गोहर, आइंदा हो गुज़श्ता की सब है इन्हें खबर, पिन्हा जो दिल में है उसे पहचानते हैं ये, जो बेजुबां हैं उनकी जुबां जानते हैं ये, जिक्रे गुलू जो है तो गले में रुका है दम, हूरों की गर्दने हैं इसी जा अदब से कम, लेते हो बोसे जिनके रसूले फलक हशम, अफसोस उस गले पर चला खंजरे सितम, सूखी रगें गुलूए मुबारक की कट गईं, अफलाक गिर पड़े न जमीनें उलट गईं, पर हम जुबां दिखा के कहा आब आब आब, ऐ वाह मोहम्मदा न किसी ने दिया जवाब, कतरे से भी जुबां न हुई आह कामयाब, आखिर तड़प के रह गया वो आसमां जनाब, जलती जमी पा लाश शहे नेक कू रही, गर्दन गले से कटने पर भी किबला रू रही, वो सर रखा खुदा ने शफात का जिस पताज, गर्दन वो बज़्म लम यज़ली का जो है सिराज, वो सद्र जिसके इल्म की आलम को एहतियाज, वो हाथ जिससे खैरो अता का हुआ रिवाज, दुश्मन तो लाख और अकेले हुजूर थे, सारे ये उज़्व जुल्म की तेगों से चूर थे, वो पांव मारके से कभी जो नहीं हटे, वो क्या हटे हटे तो सफे फौज की हटे, दुश्वार है ये अम्र के रुकने रकी हटे, सर के ना आसमान हटे या जमी हटे, मस्कन से मुंह पहाड़ कभी मोड़ते नहीं, साबित कदम जो है वो जगह छोड़ते नहीं, इस दबदबे से लश्कर पैमा शिकन में आए, जैसे शिकार खेलने को शेर बन में आए, या बुलबुल इश्तियाक में गुल के चमन में आए, गुल पड़ गया हटो असदुल्लाह रन में आए, अगली सफ़ें उलट गईं यूं पिछली फौज पर, तूफान में मौज गिरती है जिस तरह मौज पर, भड़के फरस परे हुए अबतर अलम हटे, बढ़ते हुए जो पानी जुल्मों सितम हटे, नामी निशान छोड़ के साबित कदम हटे, दरिया हटा के फौज के बादल बहम हटे, भागड़ में काक उड़ के जो सूए फलक गई, लश्कर में गुल हुआ के जमी भी सरक गई, हलचल को देख कर ये पुकारा वो हक शनास, ऐ अहले शाम एक मुतनफ्फिस से ये हिरास, सब मर गए उम्मीद किसी की है अब नास, एक मैं हूं और हसरतो अंदोह दर्दो यास, मातम में अपनी फिक्र न लड़ने का होश है, खंजर से काट लो कि ये सर बारे दोष है, क्यों भागते हो बेकसो तन्हा की जंग क्या, जब मर गया हो दिल तो वगा की उमंग क्या, बेदस्तो पा दिखाए लड़ाई का ढंग क्या, ताकत हो घर तो शेर है फिर क्या पिलंग क्या, पर खैर क्या मैं तुमसे एवज लूं इनाद का, लड़ लूंगा कुछ
کہ حکم ہے مجھ کو جہاد کا، یہ سن کے پھر جمائے پرے فوج شام نے، کالے نشان کھل گئے لشکر کے سامنے، چھوڑا ادھر نیام علی کی حسام نے، جلوا دیا عروس ظفر کو امام نے، گھونگھٹ ہٹا تو برق سی چمکی لڑائی میں، نقد حیات لینے لگی رونمائی میں، گھوڑا جو پھاند کر صف اول سے مل گیا، تھا سائقہ کے شام کے بادل سے مل گیا، وہ پیپلا جو فوج کے اس دل سے مل گیا، بے برگ و بر ہوئے یہ ثمر پھل سے مل گیا، پھرتے ہوئے تنوں پا نہ سر تھے نہ ہاتھ تھے، گویا چھری لیے ملک الموت ساتھ تھے، وہ تیغ تیز جب صف ثانی سے مل گئی، قفت ہر ایک کو اس کی گھرانی سے مل گئی، لذت چھری کی تیز زبانی سے مل گئی، دریا کی باڑ گھاٹ کے پانی سے مل گئی، چمکی جو سر پا برق تو بے فرق ہو گئے، دریا میں خون کے تابہ کمر غرق ہو گئے، کھا کھا گئی صفوں کو جدھر آئی ذوالفقار، گاہ چھپ گئی تو گاہ نظر آئی ذوالفقار، سر پر چمک کے تابہ کمر آئی ذوالفقار، زی کاٹ کر زمیں پہ اتر آئی ذوالفقار، یوں صبرے پنج تن میں گرفتار ہو گئے، ایک ضرب میں سوار و فرس چار ہو گئے، وہ منہ کے الحذر وہ روانی کے الاما، وہ گھاٹ الحفیظ وہ پانی کے الاما، وہ دم وہ غم وہ تیز زبانی کے الاما، وہ دل شکن وہ دشمن جانی کے الاما، ناز اس کے سب کو بھائے کرشمے بھلے لگے، چھوڑے نہ بے لہو پیے جس کے گلے لگے، تھی دستگاہ خاص اسے قتل عام میں، بے دم ہوا جو آ گیا جوہر کے دام میں، کس کس ادا سے چلتی تھی وہ فوج شام میں، دونوں زبانیں ایک سی تھیں اپنے کام میں، کیا بس چلے کسی کا ہوا جب بری چلے، چلتی تھی یوں گلوں پا کہ جیسے چھری چلے، وہ فوج کا ہجوم وہ گرمی وہ لوں وہ بن، دریا پر شیر ہانپتے تھے دشت میں ہرن، بھڑکی تھی آگ جل رہے تھے ناریوں کے تن، مثلے صدف تھے زخم بھی کھولے ہوئے دہن، ڈوبا تھا وہ پسینے میں جو سینہ زور تھا، فوجوں میں ذوالفقار کے پانی کا شور تھا، اب تر صفیں تھیں کینہ وروں کی ادھر ادھر، جانے ہوا تھی فتنہ گروں کی ادھر ادھر، چھائی تھی ایک گھٹا سے پروں کی ادھر ادھر، بوچھار تھی زمیں پسروں کی ادھر ادھر، غل تھا اثر ہے گھاٹ میں دریا کی باڑھ کا، برسا ہے نصف تب کے مہینہ اساڑ کا، اللہ رے جنگ میں شہزی قدر کی شکوہ، جس جا قدم جمے نہ ہٹے پھر مثال کو، قہر خدا تھی برہمیے تب حق پشو، بے خوف جانا تھا کوئی مجمع کوئی گروہ، حملوں میں ساری شان خدا کے ولی کی ہے، فوجوں میں شور تھا یہ لڑائی علی کی ہے، سائد سے کچھ بلند جو کر لی تھی آستین، فانوس سے بڑھا ہوا تھا نور شمع دین، نعرے نہ کہیے گونجتا تھا شیر خشمگین، جنبش میں آسمان تزلزل میں تھی زمین، دستے علی تھے ہاتھ حسین دلیر کے، قبضے میں انگلیاں تھیں کہ ناخن تھے شیر کے، وہ آستین چڑھی ہوئی سائد وہ صاف صاف،
اگلی ہوئی تھی میان سے شمشیر خوش غلاف، ضربت کا شور خاف سے پہنچا تھا تابقاف، وہ تہلکہ وہ زلزلہ وادی مساف، ڈر تھا کہ پاؤں گاؤں کا ماہی سے ہٹ نہ جائے، دہشت زمیں کو تھی کہ زمانہ الٹ نہ جائے، غصے میں سب کھڑے ہوئے ہیں ریش کے جو بال، زیر و زبر ہے صاف پائے مصحف جمال، نقطے آیا ہیں سورہ والشمس پر کے قال، سرخی کے مد کے آنکھوں کے ڈورے ہیں لال لال، وہ خط وہ رنگ چہرہ تاباں کھلا ہوا، دیکھو دھرا ہے رحل پہ قرآن کھلا ہوا، کیا مدح ہو حسین کی جنگ و جدال کی، تصویر بن گئی تھی علی کے جلال کی، وہ آؤ جاؤ اشہب زیغم خصال کی، روندا جو یہ پرا تو وہ صفائے مال کی، ان ابلی انکھڑیوں کے اشارے غضب کے تھے، چل پھرتی قہر کی تو ترارے غضب کے تھے، حیرت میں یکتاز تھے سب شام و روم کے، پھرتی تھی برق گرد قدم چوم چوم کے، سیر اس کی دیکھتے تھے شناسا نجوم کے، پھرتا تھا اس ہجوم میں کیا جھوم جھوم کے، حیراں سیاہ گوشت تو چیتے خاموش تھے، شیروں میں جان تھی نہ چکاروں میں ہوش تھے، جم کر ادھر اڑا ادھر اترا وہ جا پڑا، نکلا ادھر صفوں سے وہ پلٹا یہ آ پڑا، جب اس پر رو میں سایہ زلف دتا پڑا، سمجھا کہ تازیانہ موجے ہوا پڑا، تسمہ ہر ایک جو باغ کا تھا ناگ ہو گیا، آنکھیں ابل پڑی یہ مزاج آگ ہو گیا، گرما کے سب رگوں میں لہو دوڑنے لگا، فر فر کی دونوں نتلوں سے آنے لگی صدا، اٹھنے لگے زمین پر جم جم کے دست و پا، غصہ کے مشتکا کہ کدھر رہ گئی ہوا، نزدیک تھا کہ پھان کے ندی کے پار ہو، روکے وہی حسین سجو شاہ سوار ہو، خوش خو و خوش قرام و خوش اندام و خوش لگام، خوش رو و خوش جمال و ادا فہم و تیز گام، چاندار و شوق چشم و سعید و خجست کام، گل پوش و تیز ہوش و سمن گوش و سرخ فام، غازی تھا سرفراز تھا عالی دماغ تھا، گویا ہوا کے دوش پا ایک زندہ باغ تھا، وہ گشت اور اس کے ترارے وہ آؤ جاؤ، پانی میں گر حباب تو آب رواں میں ناؤ، گھونگھٹ میں دیکھ پائے اگر چال کا بناؤ، دولہا کے دل میں پھر نہ رہے کچھ دلہن کی چاؤ، دعویٰ غلط خرام میں کب کے دری کا ہے، اس باد پا کے سائے میں جلوہ پری کا ہے، گھوڑے سے بھی بڑھی ہوئی تھی تیغ آبگوں، جب ہاتھ اٹھا تو قبضے سے ٹپکا زمیں پخوں، الٹی ہوئی صفوں میں نشان سب تھے سرنگوں، دہشت سے زرد تھا بنساد سیاہ دروں، ایک شور تھا جو لہر ہے اس کی وہ ناگ ہے، گھوڑے بھگاؤ تیغ کے پانی میں آگ ہے، دہشت سے اس کی سخت جگر کانپتے تھے سب، پتا ہوئے تھے برگ شجر کانپتے تھے سب، قدسی وہاں سے دور تھے پر کانپتے تھے سب، دریا میں تھے نہنگ مگر کانپتے تھے سب، ساتوں طبق جو ہلتے تھے خوف درشت سے، گاوے زمین لپٹتی تھی ماہی کی پشت سے، ایک شور تھا کہ آئی ہے آفت جہان پر، انسان زمیں پر دکھتے ملک آسمان پر، ہونٹوں پر دم اجل کی حرارت زمان پر،
दहशत से आ बनी थी जुनू की भी जान पर परियों में शोर था कि अजल सर पर आई है, जल्द आइए जनाब सुलेमान दुहाई है। तलवार रन में गर किसी सरहंग से चली, जालिम का दम निकल गया इस ढंग से चली, जिस पर चली वो तेग नए रंग से चली, सर पर सवार के जो पड़ी तंग से चली। मुद्दत का तालमेल था, बरसों का साथ था, जैसी वो जुल्फ़कार थी वैसा ही हाथ था। वो हाथ की सफाइयां, वो तेग की चमक, हिलते थे दिल समा से तसलजुल था समक। वो आबोताब घाट की, वो बाढ़ की दमक, था आब शोर तेग हर एक जख्म पर नमक। मुंह अपने जख्म खोले थे, लुत्फे गजा ये था, बिस्मिल भी होठ चाट रहे थे, मजा ये था। अल्लाह रे रोबे ना रहे मौलाए खुशकिसाल, लर्जा थी बरछियां कदमे पीर के मिसाल, लिपटी हुई थी पुश्त से ढालों का था ये हाल, तेगों के जौहरों से खड़े हो गए थे बाल। गोशों को ढूंढती थी कमाने मसाफ में, खंजर भी मुंह छुपाए हुए थे गिलाफ में। सर पगाह सीने पगाहे गुलू पथी, जौहर का था ख्याल निगाह आबरू पथी, दरिया पथी न उसकी नजर आबजू पथी, हाथी अगर तो जंग में रग़बत लहू पथी। काटूं सरों को दर पे कत्ले अदू रहूं, मतलब ये था कि मारके में सुरखरू रहूं। बेकारी जवां सिपाह के नाकारा हो गए, पांचों हवास सब सैयारा हो गए, टुकड़े कई कमानों के आवारा हो गए, पैकाने तीर ऊंचाए सद पारा हो गए। सर की वो जब के बर्छियों से फल गिरा लिए, खंजर तो क्या थे तेगों ने भी मुंह फिरा लिए। आफत थी हर परे में, लड़ाई थी हर तरफ, तलवार से सफों की सफाई थी हर तरफ, रूहों की कालिबों से जुदाई थी हर तरफ, पैगंबरे खुदा की दुहाई थी हर तरफ। दांतों में खस पकड़ के अदू गिड़गिड़ाते थे, शुक्के अलम के अमन की चादर हिलाते थे। गुल था कि ऐ नबी के नवासे, अमा अमा गर्मी में 3 रोज के प्यासे, अमा अमा अब रोक ले ये हाथ वगा से, अमा अमा सैयद बचा ले कहरे खुदा से, अमा अमा यहाँ से कता उधर से हमेशा अता हुई, बच्चे को हमने तीर से मारा खता हुई। फाके में देर तक जो लड़े शाह तश्न काम, गर्क़े अरख थे कांप रहा था बदन तमाम, हाथों से छोड़ दी थी जो रहवार की लगाम, आंखें थी बंद हाँपता था अस्पे तेज गाम। गश में सवारे दोष नबी का ये हाल था, बेथामे खुद फरस से उतरना मुहाल था। देखा जो ये कि भाग गए रन से हीला साज, तलवार रख के म्यान में बोले शहे हिजाज, मोहलत है ऐ हुसैन पढ़ो अस्र की नमाज, ये आखिरी है बंदगी ये रब्बे बेनियाज। फिक्रे न जाते उम्मत खैरुल बशर करो, सूखी जुबां को जिक्र इलाही में तर करो। नागाह सुए लाश पिसर जा पड़ी नजर, चिल्लाए दिल को थाम के सुल्तान बहरोबर, अकबर
उठो के घोड़े से गिरता है अब पिदर, सोए हो तुम धरे हुए रुखसार खाक पर, भूले पिदर को नींद में कुर्बान आपके, आओ नमाज़े अस्र पढ़ो साथ बाप के, बेटे हो तुम इमाम के पोते इमाम के, काम आओ मरते दम पिदरे तशना काम के, आते हैं फिर पलट के परे फौजे शाम के, बिठला दो क़िबला रू मेरे हाथों को थाम के, जाती रहे नमाज भी आधा जो फिर पड़े, राशा है खुद फरस से जो उतरे तो गिर पड़े, अब्बास से नामदार तराई से उठ के आओ, हुक्ता है कल्ब जल रहे हैं सब जिगर के घाव, छिड़को मेरी ज़िरा पे जो पानी कहीं से पाओ, चलते हुए अदम के मुसाफिर से मिल तो जाओ, हम सबके काम आए हैं, पीटे हैं, रोए हैं, 12 पहर हुए कि न लेटे न सोए हैं, क्या बाफजा ये सर्द तराई है, अब उठो हम जा बलब हैं, खत्म लड़ाई है, अब उठो नरगे में फौज जुल्म के भाई है, अब उठो अब्बास धूप चेहरे पाई है, अब उठो गफलत की तुमको नींद है, शब्बीर क्या करे, मेरी तरह किसी को न बेकस खुदा करे, तुम जब से छूटे साए दो बाजू में दर्द है, गर्दन में, सर में, आंख में, अबरू में दर्द है, दिल में, कमर में, सीने में, पहलू में दर्द है, रग रग में क्या हर एक बुने मुंह में दर्द है, हर मर्तबा लड़े हैं, लहू में नहाए हैं, अरे पीरी में नौजवानों के लाशें उठाए हैं, चिल्लाया फौज को पिसरे सादे नाबकार, लो रख ली म्यान में शहवाला ने जुल्फकार, पलटे परे सवारों के लेकर रिसालादार, 2 गोल बांधे आए कमादार 10,000, तीर अफगनों में, तेगों में, भालों में घिर गए, अरे तन्हा हुसैन बर्छियों वालों में घिर गए, फरियाद है वो फौज का दल और एक हुसैन, वो बेशुमार तेगों के फल और एक हुसैन, वो तीर जासिता वो जदल और एक हुसैन, वो सैकड़ों पयामे अजल और एक हुसैन, फौजों में शाम की महताबा घिरा हुआ, अरे बेकस भी वो कि जिससे जमाना फिरा हुआ, डूबे हुए थे खून में गेसू हुसैन के, आंखों पकड़ के आ पड़े अबरू हुसैन के, जख्मी हैं दोनों साए दो बाजू हुसैन के, तीरों ने छान डाले थे पहलू हुसैन के, अरे तेगे उपी हुई जो बराबर से चल गई, गशा गया कदम से रिकाबे निकल गई, सैयद के मर्तबे को न जाना 1000 है, तीरों से सदर पाक को छाना 1000 है, शाने थे नावकों का निशाना 1000 है, मजलूम का वो बर्छियां खाना 1000 है, टूटे थे सब रसूल के प्यारे हुसैन पर, अरे क्या वक्त पड़ गया था तुम्हारे हुसैन पर, गिरते हैं आप कौन संभाले कोई नहीं, सीने से कौन तीर निकाले कोई नहीं, बेजा पड़े हैं गोद के पाले
کوئی نہیں، سب مر چکے ہیں، چاہنے والے کوئی نہیں۔ ارے بے کس ہیں اور سامنا فوج عدو کا ہے، منہ جس کا دیکھتے ہیں وہ پیاسا لہو کا ہے۔ کیوں کر کہوں کہ عرش خدا خاک پر گرا، خیر النساء کا ماہ لقا خاک پر گرا، سر تاج بادشاہ و گدا خاک پر گرا، ارے زیں سے الٹ کے راہنما خاک پر گرا۔ وہ 2000 زخم تنے چاک چاک پر، کیا گزری ہوگی جبکہ گرے ہوں گے خاک پر۔ ٹکڑے جدا ہیں، حال یہ ہے تن کا ہے غضب، اب مرحلہ ہے خنجر و گردن کا ہے غضب، پانی کا وہاں ہے کام کے آہن کا ہے غضب، لو سامنا ہے شمر سے دشمن کا ہے غضب، اس کے شریک ذبح میں 12 شریر ہیں، یا ایک گلا ہے جس پر کئی زخم تیر ہیں۔ فضا نے جا کے خیمے میں رانڈوں کو دی خبر، ہے میرے قزادے کا کٹا ہے تن سے سر، بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجاد نوحگر، خیمے سے نکلی بیبیاں بچوں کو چھوڑ کر، گر گر کے دوڑتی تھیں کہ ملوں حسین سے، ہلتا تھا عرش حضرت زینب کے بین سے، مانند آفتاب لرزتا تھا جسم پاک، جائے کدھر وہ فوج وہ صحرائے ہولناک، سر پر اصابہ پاؤں میں موزے ردا پخاک، لٹکے ہوئے تھے دونوں طرف پیرہن کے چاک، عابد کا نور عین ردا تھا میں ساتھ تھا، ایک ہاتھ میں یتیم سکینہ کا ہاتھ تھا، چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرف، لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرف، دریا کدھر ہے خون کا ترائی ہے کس طرف، سونے کی جا حسین نے پائی ہے کس طرف، رستہ دے اے زمین کہ فلک کی ستائی ہوں، میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی ہوں، بے قانما ہے تشنہ دہن ہے غریب ہے، بے کس ہے داغ دیدہ ہے آفت نصیب ہے، اب دوست ہے کوئی نہ کوئی اب حبیب ہے، اپنے وطن سے دور ہے تم سے قریب ہے، تم سب کو پاس چاہیے اس ذی وقار کا، قادم یہ ہے تمہارے نبی کے مزار کا، ارے صدقے میں تیری لاش کے اے گل بدن حسین، اے تشنہ لب حسین، غریب الوطن حسین، اے جاں بلب حسین، امام زمن حسین، اے فاقہ کش حسین، اسیر مہن حسین، پیاسے گلے سے خنجر شمرے لئی ملا، پانی بھی مرتے وقت ملا یا نہیں ملا، شہ کے کراہنے کی جو آنے لگی صدا، دوڑی ادھر نبی کی نواسی برہ نہ پا، دیکھا بہن نے بھائی کا کٹتے ہوئے گلا، غم سے کلیجہ پھٹ گیا زہرا کی جائی کا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے گری بنت مرتضیٰ، اس نے جو دیکھا نیزے پہ سر اپنے بھائی کا،